سابق صدر آصف علی زرداری کی والدہ کی نماز جنازہ ادا آبائی قبرستان بالو جاقبہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ والدہ کی تدفین میں شرکت کے لیے آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، فریال تالپور سمیت خاندان کے دیگر افراد خصوصی فلائٹ سے نواب شاہ پہنچے۔ وزیر اعظم، آرمی چیف اور چودھری برادران سمیت دیگر اہم شخصیات کا سابق صدر کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت۔ سربراہ تنظیم بحالی کمیٹی ڈاکٹر فاروق ستار کی والدہ 85 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ مرحومہ شدید علالت کے باعث مقامی اسپتال میں زیر علاج تھیں۔ مرحومہ کی نماز جنازہ اور تدفین کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ سینیٹر ڈاکٹر سکندر میندھیرو کی میت امریکہ سے کراچی پہنچا دی گئی۔ میت کو تدفین کے لیے بدین لے جایا گیا۔ سابق صوبائی وزیر سینیٹر ڈاکٹر سکندر کا 11 جون کو امریکہ میں انتقال ہوا تھا۔ بدین میں نماز جنازہ صبح 10:30 بجے ادا کی۔ پری مانسون کی پہلی بارش نے ہی کراچی کو پانی کر دیا۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بجلی کا نظام درہم برہم۔ ملیر کالا بورڈ پر ٹرانسفر کھمبے سمیت گر گیا۔ ملیر، ملت ٹاؤن اور چنیسر گوٹھ میں مکانات کی دیواریں گر گئیں۔ مختلف حادثات میں 3 بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق۔ سب سے زیادہ بارش ناظم آباد میں 38 ملی میٹر جبکہ جناح ٹرمینل پر 22 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ شہر میں رین ایمرجنسی نافذ۔ کراچی میں بورڈ بیسن بے نظیر بھٹو پارک کے قریب جھیل میں 6 افراد کے ڈوبنے کا معاملہ۔ ڈوبنے والوں کا ورثہ کا مائی کلاچی روڈ پر دھرنا۔ بورڈ بیسن چورنگی اور مائی کلاچی روڈ پر ٹریفک معطل۔ پورٹ جانے والے ٹرالر اور ٹرکس کو قطاریں لگ گئیں۔ پولیس کی یقین دہانی پر ورثہ نے احتجاج ختم کر دیا۔ پنجاب اور کے پی میں بھی برکھا رت کا راج۔ کئی شہروں میں برسات سے نشیبے علاقے زیر آب آ گئے۔ سڑکیں، گلیاں، ندی نالے بن گئے۔ پانی کی نکاسی نہ ہونے سے شہریوں کو شدید پریشانی۔ سفر کرنا بھی مشکل۔ عوام، انتظامیہ اور متعلقہ اداروں سے نالاں۔ گلگت میں آسمان سے برف کے گولے برسنے لگے۔ دیامیر کے علاقے گیٹی داس اور مضافات میں برف باری کے باعث پھنسے سیاحوں کا نکلنا شروع کر دیا گیا۔ سینکڑوں سیاحوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ بابو سر ٹاپ پر 1 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی۔ شاہراہ قراقرم پر ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والے 5 سیاحوں کی میتیں اور 7 زخمیوں کو اسلام آباد روانہ کر دیا گیا۔ تمام سیاحوں کا تعلق کراچی سے تھا۔ قلعہدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات امن کے لیے اور آئین کے تحت ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کے امور پر اجلاس میں فیصلے۔ عسکری قیادت اور دیگر حکام کی شرکت۔ ملکی سلامتی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے میڈیا کو بریفنگ میں بتایا، قومی سلامتی کمیٹی کی کارروائی پر اراکین پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کا قرضہ نئے مطالبات سے مشروط کر دیا۔ آئی ایم ایف کا پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی 30 سے بڑھا کر 50 روپے، 30 کروڑ روپے سالانہ منافع کمانے والی کمپنیز پر عائد ٹیکس کی شرح بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت نے ٹیکس آمدنی میں 436 ارب روپے اضافے کی شرط بھی مان لی۔ قرض پروگرام بحال ہونے کے امکانات روشن۔ معاہدوں پر رواں ماہ دستخط ہو جائیں گے۔ چین نے $2.3 ارب قرض کی سہولت کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی تصدیق۔ ٹویٹر پیغام میں بتایا، معاہدے کے تحت چند دنوں میں رقم پاکستان کو موصول ہو جائے گی۔ معاہدے پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا چینی صدر سے اظہار تشکر۔ میں نے تو جب وہ سائفر دیکھا میں نے 10 دفعہ پڑھا کہ یہ واقعی کوئی اتنا بےہودہ آدمی ہے جو ایسی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے۔ سی این این کے انٹرویو میں نے کہا اس کو تو سزا بیڈ مینرز پہ دینی چاہیے کہ اس میں مینرز ہی نہیں ہے اس آدمی میں۔ ایک خوددار قوم کون ایکسپٹ کر سکتی ہے؟ اور ہم کیا سن رہے ہیں جی؟ وہ ایسے تو مراسلے آتے رہتے ہیں،
پتہ نہیں کس کو آتے رہتے. میں نے تو پہلی دفعہ ایسا مراسلہ دیکھا تھا, اور یقین کرے آخری دفعہ ہوگا, کیونکہ کسی کی جرت نہیں ہوگی آگے سے اس طرح کا مراسلہ بھیجنے کے لیے پاکستان کو. نیوٹرلز کو سمجھایا تھا پاکستان عدم اعتماد برداشت نہیں کر سکتا, تصور نہیں کر سکتا تھا شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا. عمران خان کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب, کہتے ہیں امریکی ایجنڈا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرو, کشمیر کو بھول جاؤ, خود کو کبھی اینٹی امریکن نہیں سمجھا. چیئرمین پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری پر بھی سوال اٹھا دیے. نیب ترامیم کا معاملہ ہر فورم پر اٹھانے کا اعلان. تو اس بے شرم سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ تمہارا وہ کدھر گیا, وہ جو ہے وہ امریکی سازش کا جو بیانیہ تھا وہ کدھر گیا. یہ 90 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ اب سی آر پی سی کے تحت جو ہے وہ جو ایک یوزر ریمانڈ ہے قتل کیسز میں, باقی ہینس افینسز میں, اگر اس کو نافذ کیا گیا ہے, سی آر پی سی کو نافذ کیا گیا ہے, تو بھئی ہم نے تو 90 دن کے ریمانڈ کاٹے ہیں نا. اب کہا گیا امریکی سازش کا بیانیہ. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا عمران خان کے بیان پر رد عمل, کہا یو ٹرن کے ماہر آئے دن شوشے چھوڑ رہے ہیں. نیب اصلاحات کے بعد 90 دن کا ریمانڈ نہ ہونے کا فائدہ تحریک انصاف کے لوگوں کو ہوگا. عمران خان ریٹائرڈ ججز کو احتساب عدالتوں میں لگا کر اپنے انتقامی ایجنڈے کی تکمیل چاہتے تھے. عمران خان نیند میں بھی نیوٹرل کا راگ الاپیں گے. مریم نواز نے سابق وزیر اعظم پر طنز کے نشتر چلا دیے, کہتی ہیں بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے بیچارے کو, اسی حسد اور صدمے میں اب اس کو اپنی باقی زندگی گزارنی ہے, اس کی ذہنی حالت پر ترس آنے لگا ہے. صدر مملکت نے الیکٹڈ وزیر اعظم کی توہین کی. پی ٹی آئی والے سینٹ اور ضمنی الیکشن چھوڑ نہیں رہے اور قومی اسمبلی میں بیٹھ نہیں رہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پروگرام بولو طلعت حسین کے ساتھ میں گفتگو, کہتے ہیں نیب کی ترامیم میں کوئی غیر قانونی ترمیم نہیں کی گئی, ترامیم ملکی مفاد میں کی گئی ہیں. سابق چیئرمین نیب کے ویڈیو اسکینڈل کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں گونج. چیئرمین نور عالم خان نے خاتون اور مبینہ ملزم جاوید اقبال کو طلب کرنے کا عندیہ دے دیا. طیبہ گل کا پی اے سی کو لکھا گیا خط نیو نیوز نے حاصل کر لیا. آئندہ مالی سال کے لیے پنجاب کا 27 کھرب 11 ارب 67 کروڑ روپے کا بجٹ منظور. پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی بھی شرکت. تعلیم کے لیے 81 ارب 50 کروڑ, صحت کے شعبے کے لیے 1 کھرب 83 ارب روپے مختص. پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کے اختیارات کم کرنے اور ایوان اقبال میں اجلاس کا انعقاد چیلنج. اجلاس نوٹیفائی اور ڈی نوٹیفائی کرنے کا اختیار سیکریٹری قانون کو دینا آئین کے خلاف ہے. حتمی فیصلے تک آرڈیننس پر عمل درآمد روکا جائے. تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی. متحدہ قومی موومنٹ لندن کے رہنما بابر غوری کا پاکستان واپسی کا فیصلہ. سندھ ہائی کورٹ سے 5 جولائی تک حفاظتی ضمانت حاصل کروائی. عدالت نے بابر غوری کو 14 دن میں متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی. دوسری جانب بابر غوری کے خلاف بڑے پیمانے پر تحقیقات کا آغاز. سیکیورٹی اداروں نے سہولت مرزا کی جی آئی ٹی کی روشنی میں نئے مقدمات قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا. رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم ٹل گیا. سندھ ہائی کورٹ نے جوڈیشل مجسٹریٹ کا فیصلہ معطل کر دیا. سیکرٹری صحت اور میڈیکل بورڈ کو نوٹس جاری. 29 جون تک جواب طلب کر لیا. مرحوم عامر لیاقت کے اہل خانہ نے پوسٹ مارٹم نہ کروانے کی درخواست دائر کی تھی. افغانستان میں زلزلے سے ہلاکتوں پر وزیر اعظم کا اظہار افسوس. پاکستانی عوام اس مشکل گھڑی میں افغان بھائیوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں. شہباز شریف کا ٹویٹ. عسکری قیادت کا بھی قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے مطابق وزیر اعظم کی ہدایت پر افغانستان کے لیے فوری امدادی سامان بھجوا دیا گیا.